ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ اب تک کے ساتھ ڈاکٹر دانش ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور وہ پھر کیونکہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ، کہتے ہیں نا سکے کے دو رخ ہیں، سیاسی حالات اور معاشی حالات۔ یہ ایک گھوما تو یہ بھی گھوما، اور یہ گھوما تو یہ بھی گھوما، اور یہ اس طرف گھوما اینٹی، تو دونوں پر فرق پڑتا ہے۔ تو سیاسی حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں، معاشی حالات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن امید کی کرن ہے، اور ظاہر ہے امید کی کرن ہے۔ موجودہ حکومت معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے، اور کیا کرنا چاہیے، کہاں پر اس کی توجہ نہیں ہے، اور یہ کیوں ایسے حالات ہو گئے پاکستان میں، ہم یہاں تک کیسے پہنچ گئے۔ حالانکہ ہماری ارد گرد جو ممالک ہے، وہاں پہ بھی 1 ارب کی آبادی ہے بھارت میں، وہاں پہ بھی کرپشن ہے، وہاں پہ بھی چور بازاری ہے، وہاں پہ بھی دنگا ہے، وہاں پہ بھی مار پیٹ ہے، قتل و غارت گری ہے، وہاں پہ بھی لوٹ مار ہے، وہاں سوئٹزرلینڈ میں پاکستان سے زیادہ پیسے ہیں وہاں کے سیاستدانوں کا، بیوروکریٹس کا، اور بہت سارے لوگوں کا، لیکن ان کی اکانومی، ان کا ریزرو، ان کی ریمیٹنس، ان کے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت امیر ہے، عوام شاید نہ ہو، لیکن پاکستان کی عوام بہت امیر ہے، لیکن کچھ پرسنٹ، اور حکومت بہت، اور ایک ایسا ملک جسے ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف پٹسن اور اس کے پاس صرف پٹسن اور سیلاب ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ یہ لائبلٹیز ہیں، لوگوں نے اس کو لائبلٹیز کہا، لیکن آج دیکھیں وہ کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے۔ بہت سے فیکٹرز ہیں، معیشت پہ ہم بات کریں گے، ہمارے پاس 2 اہم بزنس مین ہیں، آج میں نے 2 بزنس مین لیے آپ کے لیے۔ اکانومی جو معاشی جو ماہر ہوتے ہیں، یہ بھی بزنس مین بھی ہوتے ہیں، اسی لیول بلکہ اس سے بڑھ کے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے ہمارے ہوتے ہیں، آج میں نے دونوں بزنس مین کو بٹھایا ہے کہ جی بزنس کا کیا حال ہے اور پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے، کون سے مین انڈیکیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور کس پہ کام کرنا چاہیے۔ 2 اہم ہیں، جناب میاں زاہد صاحب، زاہد حسین صاحب، چیئرمین نیشنل بزنس گروپ، صدر پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئل فورم۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ احمد چنائے صاحب بھی ایک بزنس مین ہیں، اور سابق سربراہ CPLC ہیں۔ میں اگلی پوسٹ جو ہونے والی ہے وہ نہیں بتاتا ہوں، ورنہ بریکنگ نیوز ہو جائے گی۔ تو احمد چنائے صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی میاں زاہد صاحب۔ معاشی ہمارا مسئلہ 75 سال ہو گئے ہیں۔ میں آج بزنس کے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ کہاں پہ ہم کولیپس کیے اور آج تک کولیپس ہوتے آ رہے ہیں، کس جگہ پر اس 75 سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ حالات صحیح تھے؟ جب قائد اعظم آئے، قائد اعظم چلے گئے، زیادہ عرصہ نہیں رہے، پھر اس کے بعد لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا، پھر جسٹس منیر کا فیصلہ آ گیا، پھر آپ کے ایوب خان آ گئے، پھر ہم نے سنا انڈسٹریز پھیل گئی، بہت ہوا، ہم قرضے دینے لگے دوسرے ملک کو، لیکن اس کے بعد آہستہ 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 پھر سقوط ڈھاکہ، پھر IMF اور دس اینڈ دیٹ۔ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑی ایک لمبی کہانی چھیڑ دی۔ بات یہ ہے کہ 75 سال کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہماری تو اتنی ایج بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہم نے سنا، پڑھا، دیکھا، لوگوں آپ جیسے تجربہ کار لوگوں سے سنا یا اپنے والدین سے سنا، تو بات یہ ہے کہ پاکستان، سر میں نے بھی پڑھا، میری بھی ایج نہ احمد چنائے کی ہے، اصل میں پڑھنے لکھنے سے اور نالج جی ریسرچ بالکل، تو بات یہ ہے کہ 1400 سال کے حالات بھی پتہ چل جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی اسی سے ہی پتہ چلتا ہے، تاریخ پڑھتے ہیں پتہ لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ایک سمت کا تعین نہیں کر پائے کہ آیا ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی ہوں گے، ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی ہوں گے، اور یہ کہ بینگ مسلم اسٹیٹ تو ہماری رخ کس طرف ہوگا، کیا ہم سیکولر اسٹیٹ ہوں گے، ہم مسلم اسٹیٹ ہوں گے،
ہم 1 یونٹ ہوں گے یا ہم ایک یہ فیڈریشن ہوں گے. تو یہ ہم جب ہم لڑکپن میں تھے تو اس وقت بھی ہم یہ باتیں سنتے تھے کہ جی ایوب خان صاحب کا دور جو ہے بڑا سنہری دور ہے, اور 10 سالہ انہوں نے جشن بھی منایا تھا, اور تربیلا ڈیم اور یہ سارے منگلہ ڈیم اور یہ ان کے دور میں بنے تھے, اور اسی دور کے 21 خاندان بھی بنے تھے جو کہ پاکستان کے لیے ایک تہمت بن گئے. میں تو سمجھتا ہوں 21 خاندان تھے, اس کو 210 بنانا چاہیے تھا, اس کو 310 بنانا چاہیے تھا, وہ بڑھنے چاہیے تھے. تو آج پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں پاکستان کی بھی کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو روزگار دے رہی ہوتی ہیں, مگر ہم ہر ایک چیز کو ایک تہمت بنا دیتے ہیں اور ہر ایک چیز کو ہم ریورس سائیکل اس کا چلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر دہشت گردی, پھر اپنا رشیا کا اس میں جو انوینشن تھا, اس میں افغانستان میں انویژن. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے دہشت گردی کا شکار ہوا. پھر ٹریول ایڈوائزریاں, پھر پاکستان کے ساتھ ایک متعصبانہ سلوک, پھر یہ کہ انڈیا کے ساتھ اینیمیٹی, اور اس کی وجہ سے ہمیں پھر ایک نیوکلیر پروگرام بنانا پڑا, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمیں سینکشنز ہمارے اوپر لگے. تو یہ اس سارے کرائسس کے باوجود پھر بنگلہ دیش بننا, تو اس سارے کرائسس کے باوجود ہم میں ریزیلینس پڑی ہے اور ہماری قوم نے اپنے آپ کو منوایا. آج ہم اگر آپ دودھ کی پیداوار دیکھیں تو اس میں 6 نمبر پہ ہیں. آج اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان ایک 8-10 ملکوں میں ایک نیوکلیر پاور ہے. اچھا, پھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مین پاور کے اعتبار سے, یوتھ بلج کے اعتبار سے ایک بہت بڑی ایک حقیقت ہے, اور پاکستان نے دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے. یہ ساری باتیں ایک طرف. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ جی IMF کے در پہ ہم لکیریں وہ نکلواتا ہے ہم سے, اور یہ کہ جی ہمارے پاس 6-7 ارب ڈالر, ہم کبھی UAE جاتے ہیں, کبھی سعودی عرب جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہماری 450 ارب ڈالر کی اکانومی ہے, اور 450 ارب ڈالر کی اکانومی والا ملک 6-7-8 ارب ڈالر کے لیے دنیا میں ایک کشکول لے کے گھوم پھر رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے, یہی میں نے ابھی کہا کہ ہم اپنا ایک صحیح تعین, دنیا تو ہے, دنیا کا بائسنس اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہمارے اپنے کرتوت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے مثال کے طور پہ بجلی چوری, لائن لاسز 600 ارب روپے کا لاس سال کا, 600-700 ارب روپے کا لاس سرکاری آرگنائزیشن جو ہیں اس میں, 600 ارب روپے کا لاس FBR میں, 200 ارب روپے کا لاس گیس میں. یہ سارا مل ملا کے کوئی 10-12 ارب ڈالر کا ہم لاس کرتے ہیں. یہ ہم مجھ سے اور آپ سے ریونیو لیتے ہیں, اس سے ہم بجلی بناتے ہیں, باہر سے قرضے لیتے ہیں, وہاں سے تیل منگاتے ہیں, گیس منگاتے ہیں, بجلی بناتے ہیں اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں. 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے یا لائن لاسز میں ضائع ہو جاتی ہے, اور 600 ارب 700 ارب روپیہ سال کا ہم ان میں سرکاری کارپوریشن, اسٹیل میں, ادھر ادھر سب میں ان میں ضائع کرتے ہیں. تو بات یہ ہے آج بھی کچھ نہیں بگڑا. پھر یہ ایک زرعی ملک ہے تو ہم 17 ارب ڈالر کی زرعی چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک, ہم 4 ارب ملک ہیں اور 4 ارب ڈالر کی ہم گاڑیاں منگاتے ہیں ہمارے پاس, ہم امپورٹ کر رہے ہیں, گندم امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اللہ میاں نے ہمیں سورج دیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. ٹھیک, تو سولوشن پہ بعد میں جاؤں گا. ابھی وہ انڈیکیشن جس کی بنیاد پر ہم یہاں اس نہج تک پہنچے, تو اس نہج پہ جو ہم پہنچے ہیں تو دہشت گردی پہ آ جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پرانی بات نہیں ہے یہ, 2014 تک جو ہے پاکستان کراچی میں 12-12, 15-15, 20-20 لوگ روزانہ شہید ہوتے تھے, ان کی لاشیں گرتی تھیں. لا اینڈ آرڈر, ٹانگ پہ بم باندھ دینا, گیٹ کے اوپر بم مار کے جانا, آپ کو پتے کی پرچیاں آنی, بندے کا گواہ ہو جانا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ مینس ہمارے ساتھ جو تھے, یہ ہمارے ساتھ اٹیچ کیے گئے تھے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی ہو, پاکستان کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہ ہو تو پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے, پاکستان کی اکانومی سروائیو نہ کر سکے. اور نتیجتاً جو ہے پاکستان کا GDP آپ دیکھ لیجئے, پاکستان میں لوگ, اس کا مطلب انٹرنیشنل کانسپیریسی, 18-18, 20-20 گھنٹے کی ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں. بات یہ ہے انٹرنیشنل کانسپیریسی تو ہوتی ہے, انٹرنل, ہر کسی ہم بھی تو ذمہ دار ہیں نا سر, ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں, تو ہمیں بھی تو کسی نے کہا تھا نا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, تو ہمیں بھی تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے نا. تو اس کے جو نہیں کیا گیا, جو ہم نے نہیں لیکن کیا, سنا ہے کہ اب اس پہ کام ہوا ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے, اپنی چیزوں کو دیکھیں. تو سر دہشت گردی, معاشی مسائل اور سیاسی عدم استحکام, میں ذرا احمد چنائے سے بھی تھوڑا سا لے لوں, یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں سر. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ
ہماری آج کی معاشی مسائل کی بنیاد جیسے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی بھی اس میں مین فیکٹرز ہے، اور ہماری ہم نے جو سلوک کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہ ہے، تو سیاسی عدم استحکام اور سیاسی جو آپ کے انتشار اس ملک میں اکثر رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی حکومت 3 سال چلتی ہے، کوئی 2 سال چلتی ہے، کوئی مارا ماری ہے، اور آج بھی انتشار کی، تو اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوگا معیشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مین کاز ہے پاکستان کی اس بری اکنامک پوزیشن کا، وہ فیلئر آف سکسیسو گورنمنٹس ہیں کہ جنہوں نے اپنے من پسند فیصلے کیے، من پسند کسی بھی سیکٹر کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، اور ایسے ایسے فیصلے کیے کہ جس سے آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ آپ کی امپورٹ بیس اکنامی ہے یا آپ کی ایکسپورٹ بیس اکنامی ہے، اور آپ کس طرح جو ہے وہ آگے چلنا چاہ رہے ہیں۔ سبسڈیز دیکھ لیں کن کن سیکٹرز کو دی گئی ہے، ان میں کتنے پیسے جا رہے ہیں۔ کسی ملک میں دنیا کی کسی جگہ پہ یہ ہوتا آیا ہے کہ $30 کی گیس آپ $4 میں بیچ رہے ہیں، تو یہ تو سوسائڈ ہے۔ یہ اکنامک فیلئر ایسے نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں صرف کہ جی سیاسی وہ تھا، سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ پر۔ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان کی ایک عزت بہت ساری جگہوں پر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان سکسیسفلی جو ہے وہ لونز لیتا رہا ہے لوگوں سے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا پچھلی جو کانفرنسز وغیرہ ہوئی تھی، اس میں 2 لوگوں نے دل کھول کر پاکستان کو ہتھیار دے۔ تو پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو پالیسیز بنائی ہیں وہ کنسسٹنس کبھی بھی نہیں رہی۔ ہم نے پالیسیز جو ہے وہ وقتی طور پہ بنا لی جہاں اس حکومت کو فائدہ پہنچ جائے یا اس حکومت کے اہلکاروں کو فائدہ پہنچ جائے۔ اور یہ میں کسی اسپیسیفک پالیسی، جی میں یہ کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ سکسیسو گورنمنٹس ہیں۔ $200 ارب کا ہمارا لون آج نہیں ہو گیا، یا $125 ارب کا جو لون ہے وہ آج نہیں ہو گیا، یہ سکسیسفلی ہوا ہے۔ آپ پچھلے 25 سال 30 سال پر دیکھ لیں، جب آپ کا جو ہے وہ زیرو تھا، اور زیرو سے بڑھ کر آپ $125 ارب کے قریب آ گئے، اور اب جو یہ کمٹمنٹس وغیرہ ہیں تو شاید 140 پہ چلے جائیں آپ۔ تو دیکھیں یہ بات ہمیں ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ایک چارٹر آف اکنامی بنانی ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے۔ پاکستان کی سمت کا تعین آپ سمجھتے ہیں 75 سال میں نہیں ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، جس طرح انہوں نے بھی بولا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر کسی گورنمنٹ نے کرنے کی کوشش کی ہے تو میرا خیال ہے اس کا ٹینیئر پورا ہو گیا اور دوسری گورنمنٹ آئی ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے 25 سال میں کس گورنمنٹ کو 2 ٹینیئرز ملے ہیں؟ ایک ہی ٹینیئر ملا، یا بیچ میں فارغ ہو گئے، یا 4 سال میں فارغ ہو گئے۔ کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر پایا۔ جہاں یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوری نظام کو چلنے دو، وہاں اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جی ان کو پورا 5 سال موقع دے دیں، اور اس 5 سال کے اندر جو ہے ان کی پرفارمنس بھی سامنے آ جائے گی، اور پبلک اگر نواز شریف اور زرداری صاحب کا یہ دور تھا جس میں تقریباً 5 سال دونوں کو ملا ہے نا سر۔ دیکھیں وہ انہوں نے کیوں نہیں سمت اپنی تعین کیا؟ وہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بیچ میں پرائم منسٹر چینج ہوئے، چاہے وہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ ہو چاہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، اور اس میں جو ہے وہ اکنامک تسلسل قائم نہ رہ سکا۔ دوسرے فائننس منسٹرز آ گئے، دوسرے فائننس مینیجرز آ گئے، تو اس میں جو ہے وہ جو سمت بنانی تھی وہ آگے نہیں چل پائی۔ ہمیشہ یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جی چارٹر آف اکنامیز ہونی چاہیے، اس کو جو ہے وہ سارے سیاستدان سائن کریں اور اس پہ چلتے رہیں، چاہے گورنمنٹ کوئی بھی آئے۔ میں سمجھتا ہوں یہی اس ملک کا جو ہے وہ ایک المیہ رہا ہے کہ ہماری اکنامک پالیسیز کنسسٹنٹ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر ایک قومی سلامتی کی جو اجلاس ہوتا ہے جس میں حکومت ہوتی ہے اور آپ کی عسکری قیادت بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ ایکسکلوڈ تو نہیں کر سکتے، تو اس میں پاکستان کے مختلف سیاسی جو اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کر کے ایک آپ کے سمت کا تعین معاشی کرنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل کرنا چاہیے، یہ ڈیمانڈ آف دا ٹائم ہے۔ یہ پلیٹ فارم صحیح ہے سر؟ زبردست پلیٹ فارم ہے۔ دیکھیں اس کے اندر صرف ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اور ہو جانا چاہیے کہ جوڈیشری کا انوالومنٹ بھی آ جانا چاہیے، کہ ان کے بغیر پھر یہ کوئی ساری چیزیں ہو نہیں سکتی، اور یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ قانون بن جائے۔ کیوں نہیں؟ اچھا قانون کے حوالے قانون بن جائے، اس میں تو سر پارلیمنٹ قانون جو ہے نا سر، جوڈیشری تو نہیں ہے، لیکن جوڈیشری کے اپنے جوڈیشری نظریہ ضرورت کی بنیاد پہ گھر بھیج دیتی ہے نا سر۔ ٹھیک ہے، لیکن جوڈیشری کا انوالومنٹ اس سینس پہ کہ جب قانون بنے گا تو وہ ایک آئیڈیل پوزیشن آ جائے گی، اور اس میثاق اکنامی جس کو کہتے ہیں چارٹر آف اکنامی، اس پہ سارے اسٹیک ہولڈرز کے سائن ہوں اور اس کو ہم لے کے۔ لیکن سر اس سے پہلے ایک چیز کی ضرورت ہے، میں اگر آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بڑا اچھا انہوں نے بتایا ہے اور واقعی آپ نے بھی وہ چیز کی تھی، لیکن سر نیشنل انٹرسٹ
سب سے پہلے ہے نا سر، اگر انٹرسٹ آپ کا نیشنل ہے تو سب بیٹھ کر نیشنل انٹرسٹ پہ کام کریں گے. آج کی جو معیشت ہے، میں اس کے اوپر ایک جنرل بات کرتے ہوئے آپ سے رائے لیتا ہوں کہ چاہے شہباز شریف کی حکومت پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالے، یا عمران خان کی حکومت، یا کوئی فوجی حکومت، یا کوئی کالا چور، اگر کوئی نکال رہا ہے تو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں، ہم تو ٹانگ کھینچتے ہیں. تو نیشنل انٹرسٹ پہ نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نہ کریں، ہم کریں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچے. تو کیا اس قسم کی پالیسی سے پہلے نیشنل انٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے سر سب کو؟ دیکھیں، نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا، یہ ایک بڑا پاپولر سلوگن ہے، مگر میرا نیشنل انٹرسٹ کچھ اور ہے، آپ کا نیشنل انٹرسٹ کچھ اور ہے. آپ دیکھیں، وہی ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. جب ہم سپریم کورٹ میں بحث سنتے ہیں تو اسی کانسٹیٹیوشن کی وہی سیم کلاز کو ایک وکیل کسی طرح اور انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا وکیل کسی اور طرح انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے. تو تبھی تو انہوں نے کہا نا کہ سر ججز. اب بات کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صدر پاکستان سے تقریباً پچھلے مہینے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ جو فواد چودھری صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو چارٹر آف اکانومی ہے یہ اہم کانہ اور بلشٹ بات ہے، اور یہ ہر پارٹی کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے اور اس اکنامک ایجنڈا ہوتا ہے اور اس پہ اس نے عمل کرنا ہوتا ہے، تو یہ تو اہم کانہ بات ہے. میں نے ان سے کہا، صدر صاحب سے میں نے کہا آپ نے بات ہی کو ایک احمقانہ کیا تھا، یہ شخصیت کو بھی کہا تھا، یہ سر یہ اس کو کہاں بڑھا دیا آپ نے؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ فواد چودھری صاحب کو اکانومی کا، ان کو لا کا نہیں پتا ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ایک پی ٹی آئی کا امپورٹنٹ پوسٹ ہولڈر یہاں وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ تو بات ہی اہم کانہ ہے، تو میں نے صدر صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھیں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی یا ڈسکرائب کرتا ہوں میں کہ چارٹر آف اکانومی یہ ہے کہ آپ کی تقریباً یہی بجلی چوری، لائن لاسز، پی آئی اے، وابڈا، ریلوے، یہ اہم ترین جو 80 ادارے ہیں جن میں 600 ارب روپے کے لاسز، 600 ارب روپے کا آپ کا ایف پی آر کا لاس، اور آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 9%، جبکہ دنیا میں 16، 17، 18% ہے. ٹھیک ہے، یعنی انڈیا میں 18% ہے. تو اگر یہ چیزیں، یہ 5-6 شعبے ہیں، ان 5-6 شعبوں میں جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے کوئی بھی ہو، جو اپوزیشن آف دا ڈے کوئی بھی ہو، وہ آپس میں بیٹھ کے یہ ایگریمنٹ کریں گے کہ یہ 6 شعبے جو ہیں جو لاس کر رہے ہیں، ان کو یا تو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے یا ہم نے ان میں اصلاحات لانی ہے. تو آج کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں گورنمنٹ آف دا ڈے ہوں اور میں پی آئی اے پرائیویٹائز کرنے جاتا ہوں، تو اپوزیشن آف دا ڈے کہتی ہے تو یہ تو میری لاش پہ گزر کے کرو گے، تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دونوں کو ملنا ہوگا، اور وہ چارٹر آف اکانومی ہے تاکہ یہ ڈیم ہم بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیم ہے یا اس طرح ہماری لاشوں سے گزر کے تاکہ اس کو ہم پلگ کر دیں، ان چیزوں کو، پلفریج کو ہم پلگ کر دیں. تو یہ ہے چارٹر آف اکانومی. صدر پاکستان نے یہ کہا کہ میں 100% آپ سے متفق ہوں اور یہ ہونا چاہیے، اور پاکستان کے مسائل کا اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں. ہاں، خان صاحب اس ورڈ سے الرجک ہیں، یہ کام ہم کر لیں گے لیکن اس کا نام چینج کر دیں گے تاکہ خان صاحب کی بھی بات ہے. جملے سے الرجک ہیں. ہاں، تو بات یہ ہے، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 13 پارٹیاں آج ایک طرف ہیں اور ایک پارٹی ایک طرف ہے. اب بات یہ ہے کہ کسی فورس کو یہ چاہیے، اور شاید وہ پبلک کی فورس ہو سکتی ہے، میں کسی ڈنڈے والی فورس کی بات نہیں کرتا، کوئی عوامی فورس ہو سکتی ہے، جیسے اب آپ کا میڈیا ہے، آپ کے میڈیم پہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک لوگوں کی تربیت ہے، ایک لوگوں کا پریشر ہے. تو یہ اگر سارے لوگوں کو اگر اس طرف متوجہ کیا جائے، جیسے ہماری سارے چیمبروں نے بھی میٹنگ بھی کی ہے اسی موضوع پہ، ہماری فیڈریشن نے بھی اس پہ میٹنگ کی ہے اور سب کو کہا ہے، ایک وائس بلند کی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ چارٹر آف اکانومی ہم کر لیں گے تو یہ ہمارے 10-12 ارب ڈالر کے ہمارے لاسز ختم ہو جائیں گے سال کے. دوسری بات یہ کہ ہم ایگریکلچر پہ ہمیں چاہیے چارٹر آف اکانومی کریں، امپورٹس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم چارٹر آف اکانومی کریں. یہ چیزیں جب ہم 3-4 ہم کر لیں گے تو ہماری ایک سمت متعین ہو جائے گی، جو کہ آپ کا پہلا کویسچن بھی یہی تھا کہ 70-75 سال سے ہم وہ ایک سمت متعین نہیں کر پائے. تو ہمیں ایک سمت جب متعین ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو لاسز ہیں، جو ڈرینیج ہے، وہ پلفریج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب وہ ختم ہو جائے گی تو ہمارا 6-7 ارب ڈالر کا سال کا خسارہ ہے، وہ ہم 10 ارب ڈالر تو یہیں سے بچا لیں گے.
پھر یہ سولر ہے، پھر ہماری وہ زراعت اچھا ہے۔ سولر پہ مجھے پوچھنا ہے سر، آپ نے بڑا اچھا آپ نے بیان دیا تھا اس دن، میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا اور لوگوں نے پسند بھی کیا، اور سنا ہے کہ حکومت اس پہ کچھ کر بھی رہی ہے کہ عام آدمی کو سولر یعنی لگا کے حکومت دے یا لون بینک سے دے بڑا دے۔ سمپل ہے، دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، ایک تھوڑی ہائپوتھیٹیکل بات کرتا ہوں، صرف مثال تاکہ واضح ہو جائے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں 20 ارب ڈالر کی ہم پیٹرولیم امپورٹ کرتے ہیں، پاکستانی کرنسی میں وہ 5000 ارب روپے بنتے ہیں، ٹھیک؟ اب وہ 5000 ارب روپے تو ہم ہیں تو دے رہے ہیں نا، جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ 5000 ارب روپیہ جو ہے ہم دوسرے ملک کے لوگوں کو دینے کی بجائے وہ اگر میں ڈاکٹر دانش کو دوں، مجھے دوں، احمد چنائے کو دوں، کیمرہ مینوں کو دوں فار ایگزامپل، یہ اگر میں اپنے لوگوں میں بانٹوں، کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 50,000 قرض ہنسنا انٹرسٹ فری، اور آپ کو کنڈیشن یہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے 3 مہینے میں سولر لگانا ہے اپنے گھر کی چھت پہ، یہ انسٹرکشن ہو، اگر آپ نے نہیں لگایا تو آپ کو 3 مہینے کے بعد بجلی میں دوں گا 200 روپے پر یونٹ، بہت مہنگی۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ 3 مہینے میں اپنی چھت پہ سولر لگا لیں گے یا لگاؤں نہیں؟ گا سر، کیوں نہیں لگاؤں گا؟ ٹھیک ہے، پیسے میں دے رہا ہوں آپ کو، پیسے بھی آپ دے رہے ہیں، فائدہ بھی میرا۔ اب میں نے وہی 5000 ارب میں سے 2-3 ہزار ارب روپیہ جو ہے اپنے عوام میں بانٹ دیا ٹھیک، اور انہیں قرض ہنسنا دیا، انہوں نے کہا جی آپ 3 مہینے میں سولر لگائیں، چلیں کچھ ڈیفالٹس بھی ہوں گے، 3 نہیں تو 6 مہینے میں لگ جائے گا۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو امپورٹ بل ہے پیٹرولیم کا وہ آدھا رہ جائے گا، 60% اس میں سلیش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ 20 ارب ڈالر کے بجائے 8 ارب ڈالر رہ جائے گا۔ ٹھیک، اپنے کسانوں کو میں وہ جو 17 ارب ڈالر ہے جو کہ تقریباً 4000 ارب روپے بنتے ہیں، میں آج اپنے کسانوں کو دوں کہ بھئی آپ نے کاٹن لگانی ہے، آپ نے گندم لگانی ہے، آپ نے اولیو آئل لگانا ہے، آپ نے کنولا لگانا ہے، تاکہ وہ 4 ارب ڈالر کا جو میں پام آئل منگوا رہا ہوں اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس طریقے سے ٹاسک اورینٹڈ کام کریں اور کسانوں کو وہ پیسہ دیں، اپنے کسانوں کو، اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ 4000 ارب روپیہ جو ہے بیرون ملک دوسرے کسانوں کو بانٹتے ہیں، تو اپنے کسان کیا سوتیلے ان میں بانٹیں، ان میں تربیت کریں، ان میں کارپوریٹ فارمنگ کریں۔ جب یہ چیزیں ہم کریں گے تو ہمارے ملک، اچھا یہ کوئی لمبے کام نہیں ہے، یہ 3 مہینے میں فصل آتی ہے، 6 مہینے میں فصل آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3-6 مہینے میں یہ کام کرنے والے ہیں، سولر کا کام 3-6 مہینے میں کرنے والا، یہ سارے کام جو ہے ویکلی بیسس اور اس میں تقریباً آپ کتنا سیو کر لیں گے؟ اچھا بات یہ ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ آپ ہیں تو دوسرے ملک کے کسانوں کو دے رہے ہیں نا، اپنے کو دیں۔ جی، اچھا 4 ارب ڈالر کی آپ نے پچھلے سال گاڑیاں منگا لی، تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری سمت نہیں ہے، بلا سوچے سمجھے ہم کام کرتے ہیں، ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، انہی ریسورسز کو آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہے، ٹھیک، اور انہیں موبیلائز کرنا ہے اور پرائیورٹائز کرنا ہے۔ ڈاکٹر دانش کے ہاتھ میں آج آپ دے دیں بجلی کا کام کہ جی سولر کا کام آپ کے حوالے ہے جی، اور یہ 4000 یا 5000 ارب روپیہ جو ہے یہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہے، ڈاکٹر خقان عباسی صاحب کو دے دیں، ان کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو دے دیں، اسد عمر کو دے دیں کہ بھئی یہ آپ نے سولر لگا دینا ہے 6 مہینے میں، دیکھیں کیسے نہیں لگتا۔ کتنا ارب اس سے سیو کریں گے زراعت اور سولر سے؟ جنرل باجوہ صاحب سے ہماری ایک ملاقات تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ جی 1 شبر زیدی ہے میرے پاس، مجھے 100 شبر زیدی مل جائیں تو میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں۔ کیا نہیں ہے پاکستان میں شبر؟ اب بات کیا ہے، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ 1 شبر زیدی پکڑ لائیں، 1 ڈاکٹر دانش پکڑ لائیں، 1 احمد چنائی پکڑ لائیں، صحیح، اس کو بولیں بھئی یہ 6 مہینے میں سولر لگانا ہے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا پیسے آپ کے پاس ہیں۔ کتنا ہوگا سر؟ میں ذرا احمد چنائی کی طرف جاؤں گا، کتنا سیونگ ہوگی آپ کی؟ 12 ارب ڈالر کی سالانہ ماشاءاللہ آپ کا جو پیٹرولیم کا بل ہے وہ سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گا، اور یہ ہاں، اور اس سے کیا ہوگا کہ بجلی میری چھت پہ لگی ہوئی ہے نا، اور اس سے میرا پنکھا چل رہا ہے، میرا اے سی چل رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ میری چھت سے بجلی مجھے آ رہی ہے تو چوری نہیں ہوگی، لائن لاسز میں ضائع نہیں ہوگے۔ عزیز عائی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ ہمارے پاس دونوں مہمان موجود ہیں، چند سوالات ہیں امپورٹنٹ، ان سے کرتے ہیں۔ احمد چنائے صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ احمد چنائے صاحب، کرے کوئی گورنمنٹ لیکن کرج نہیں ہے، کیونکہ آئی پی پی سنا ہے بہت بڑا مافیا ہے یہ۔ سر 1 منٹ دے دیں مجھے، اس کا 1 منٹ دے دیں، اس کا جواب ہاں پہلے ان سے لے لوں، پھر صرف 1 منٹ دے دیں، آدھا منٹ دے دیں۔ بات کیا ہے کہ وہ جو ہمیں 12 ارب ڈالر بچے گا نا، اس سے آئی پی پیز خرید لیں، آئی پی پیز خرید لیں ہم۔ ان کو بولیں بھائی کتنے کا ہے آئی پی پی تمہارا،
کیا بات کہی ہے, تو بہت اچھا سولوشن دے دیا سر. اچھا سر, ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ بزنس مین کسی بھی معیشت کے بیس ہوتے ہیں سر, آپ دونوں بزنس مین ہیں. پاکستان میں بزنس مین نے کیوں نہیں پاکستان کی معیشت مضبوط کر پائے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بزنس مین تو ہمیشہ اپارچونیٹی ڈھونڈتا ہے, اور میں برملا یہ کہتا ہوں کہ جہاں اپارچونیٹی ملے گی وہاں بزنس مین جو ہے وہ یہ کام چاہے جس طرح بھی ہو اپنے ریونیو جنریشن کو دیکھتا ہے. اور ہمیں اس بزنس مین کو یہ احساس بھی دلانا ہے کہ نیشنل اسپرٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, نیشنل بلڈ اپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور جہاں ہم نے اتنے پیسے بنائے ہیں اس پاکستان کے اندر, وہ پچھلے 4 سال میں اگر آپ لسٹڈ کمپنیوں کے پروفٹ دیکھیں تو جو 20 ارب کماتا تھا وہ 200 ارب کما رہا ہے, جو 2 ارب کماتا تھا وہ 20 ارب کما رہا ہے. اتنا پیراڈائم شفٹ ہے. تو جہاں یہ پوزیشن آ جاتی ہے وہاں پھر اس ملک کو ریپے بیک کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہماری بزنس کمیونٹی اگر صرف اپنا ہی سوچتی رہے گی تو میں سمجھتا ہوں اس طرح ملک نہیں چلے گا. ہم بات کرتے ہیں اب سولوشنز کی, ہم نے بہت بات کر لی کہ پاکستان میں کیا عوامل تھے کیا نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ایک کمپلیٹ اکنامک ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے کہ جب تک یہ ریسٹرکچر نہیں ہوگا ہم یہ ٹٹس اینڈ بٹس میں کام نہیں کر سکتے. پورا ایک 5 سے 10 سال کا ایک پلان ہو جس میں کمپلیٹ ریسٹرکچرنگ ہو, اور ساتھ ساتھ اس میں جو اہم کمپوننٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی سبسڈیز ہیں جو آج بزنس مین کو ملتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ $30 کی گیس آپ $4 کی دے رہے ہو, یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. تو یہ سبسڈیز یا انوملیز ساری ریموو کرنی پڑے گی, اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. پھر بات کی اسٹیٹ اور انٹرپرائز کی کہ 600 ارب, میں کہتا ہوں کہ 1 ٹریلین جو ہے نا وہ اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے ہر سال, اس کا ملٹیپل افیکٹ آتا ہے. تو یہ ملٹیپل افیکٹ کو روکنے کی ضرورت ہے کہ آپ میکسیمم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر دیں. جو نہیں کر سکتے ان کو آپ کارپوریٹ مینجمنٹ میں لے کر آ جائیں اور کارپوریٹ مینجمنٹ اس کو چلائیں. پاکستان میں بڑے لوگ موجود ہیں جو کارپوریٹ مینجمنٹ کے حساب سے چلائیں گے. بہت سارے انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں, میں اس کی ابھی مثال دینا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ لوگ ہیں جو ان انسٹیٹیوشنز کو پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن میں لے کر آ جائیں. اور جو ایک حکومت کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے جو ناجائز بھرتیوں کا, اس کو ہم ختم کرنے کی بات کریں. دیکھیں جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چل سکیں گے. یہ سارا سٹرکچر پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے تمام اکنامسٹ جو ہیں وہ بیٹھیں اس پہ عمل کریں. ساتھ ساتھ 2 بڑے اہم کام ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی 5 سے 10 سال کی پالیسی فوڈ کی بھی بنانی ہے کہ کیا ہمیں ویٹ گرو کرنی ہے, کیا ہمیں رائس گرو کرنا ہے, کیا ہمیں شوگر کین گرو کرنی ہے, اور کتنا علاقہ جو ہے وہ اس میں آئے گا کہ کتنے علاقے پہ ہم اس کو گرو کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کبھی امپورٹ کر رہے ہیں, شوگر کبھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کبھی امپورٹ کر رہے ہیں. یہی حال ہمارا رائس کا ہے, اور پرائسز جو ہیں وہ مینیج نہیں ہو پاتی. پھر ظاہر ہے بفر کے لیے ہمیں ویئر ہاؤسز بڑے بڑے بنانے پڑیں گے کہ جی بفر بھی رہے پاکستان میں, یہ فوڈ سکیورٹی نہ رہے. اور ساتھ ساتھ پانی کا جو ایک واٹر کا ایک آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 سال میں ایک فیاسکو آ سکتا ہے, اس کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ملک صرف اس پہ نہیں چل سکتا کہ ہم 1-2 چیزیں کر لیں اور باقی ختم کر لیں. بہت بگاڑا ہو گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بیٹھے سارے لوگ, میثاق جمہوریت تھی تو میثاق معیشت پہ بھی دستخط کریں, اور جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو بنا لیں کہ سکسیسو گورنمنٹس کوئی بھی آ جائیں یہ پالیسی ہماری چلتی رہے گی. اسی پالیسی پہ FDIs بھی ہمارے آئیں گے, اسی پالیسی پہ ہم اپنے پیسے بھی یہاں خرچ کر سکیں گے اور اپنے پیسے بھی یہاں انویسٹ کر سکیں گے. آج ہو کیا رہا ہے, ایکسپورٹر کو 15%, 5%, 10% کی چھوٹ ہے, وہ وہاں پر جو ہے وہ مختلف شعبے میں مختلف سلیبز ہیں وہ ادھر رکھ رہے ہیں, پیمنٹیں ڈیلے کروا رہے ہیں. پیمنٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس اینٹیسپیشن میں کہ $228 کا کیوں لیں یہاں پر, جب 260 ہو جائے گا, ڈیویلیوشن ہو جائے گی تو ہم 260 میں لے کر آئیں گے. IT سیکٹر بھی یہی کام کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو ان پاپولر ڈیسیشنز لینے پڑیں گے. اگر یہ ان پاپولر ڈیسیشنز ہم نہیں لیتے تو آج نہیں کل ہم خدا نخواستہ کولیپس کر جائیں گے. نہیں ہو جائیں گے. میں سر یہاں پہ ایک ڈالرز کے حوالے سے پوچھوں گا کہ یہ نیوز تھی کہ جو ڈالرز ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کا پھر کرائسس آتا ہے. جتنی بھی باتیں ہیں اس میں یہی ایک چیز دیکھتا ہوں کہ یہ اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا جب نیشنل انٹرسٹ آپ کا ہوگا کہ یہ قومی ہم نے انٹرسٹ کی بنیاد پر اپنے ملک کے لیے
ہمیں سیکریفائس کرنا پڑے گا, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ حکومتی ایلیمنٹ ہو, چاہے بیوروکریٹس ہو, چاہے لائر ہو, چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے عدالت ہو, چاہے افواج پاکستان ہو, جو بھی مین اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سر ہم تو خود ڈالر جو ہے وہ کر کے اپنے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں سر, انڈیویجول فائدے کے لیے. سر بات یہ ہے, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے چیزوں کو سٹرکچر کرنا, ٹھیک ہے. سمپل نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی چیز نہیں چلتی جب تک آپ اس کو سٹرکچر نہ کریں, جب تک آپ اس کو سسٹمائز نہ کریں. فار ایگزامپل, آج آپ لنڈن میں جائیں تو وہاں بس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ نو اسموکنگ, اور اس کی وائلیشن پہ 1000 پاؤنڈ جرمانہ, ٹھیک ہے. ٹھیک, 1000 پاؤنڈ لنڈن میں جرمانہ, ٹھیک ہے, اسموکنگ پہ. بات یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں جب تک ایک سٹرکچر نہ بنائیں, ایک انوائرمنٹ نہ دیں, ایک فلاحی ریاست نہ بنائیں, فیسیلیٹیٹ نہ کریں, صرف ریگولیٹ کریں تو کام نہیں چلتا. تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے ابھی ہم نے ڈالر کو روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ڈالر کو روکا ہوا ہے تو آپ نے ظاہر ہے کہ وہ بزنس مین ہے, اس کی امپورٹ ہے, اس کی کاسٹ کے مسائل ہیں, اس کو وہاں پہ کمپٹیشن ہے انٹرنیشنلی. اچھا, $30 کی جو گیس ہے وہ ہم $4 کی یا $6 کی یا $7 کی اگر ہم یہاں پہ دے رہے ہیں تو ایک شعبے کو نہیں دے رہے, ہم عوام الناس پبلک کو بھی دے رہے ہیں. جو انٹرنیشنلی ہماری جو سوئی گیس کی لے لیں مثال, انڈیجنس گیس جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $30 ہے, ہم یہاں پہ چولہے کے لیے دے رہے ہیں $4 میں, تو اس میں ہم کتنا لاس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ چیزوں کو ہمیں ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ایکسپورٹ کا فرض کریں $30 ہے اور عوام کو $4 میں دے رہے ہو, تو عوام کو نہیں دیں, کہاں سے دیں, کیا کریں؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو سستا دیتے ہیں تو چیزیں ضائع ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں چیزوں کو ضائع کرنے کی ضرورت. مجھے آپ کو نہیں پتا کہ گھر میں گیس ہمارے یہاں کبھی برنر بند ہی نہیں ہوتا تھا, بالکل, ٹھیک ہے. آج یہ بند کیا تھا آپ کے گھر میں خاتون خانہ نے, یا میں نے, یا آپ نے کبھی کیا تھا؟ گیس تو چلتی رہتی تھی. ہم نے CNG میں کاروں میں گیس کتنی جلائی, جو کہ دنیا میں یعنی مہنگی ترین چیز ہے. تو ہم نے اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو تو ہم نے خود ضائع ہے, اس کو ہم نے خود ویسٹ کیا ہے. ہمیں یہی چیزیں چاہیے کہ لوگوں کو صرف ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے, اس سسٹم پہ آپ جائیں. اب میں ذرا تھوڑا سا ایکسپورٹر کی بات کرتا ہوں. ایکسپورٹر کو دیکھیں, ہم بجلی سستی دے رہے ہیں, سبسیڈائز کر کے دے رہے ہیں, گیس سبسیڈائز کر کے دے رہے ہیں, اور ہم اس پہ تہمت لگاتے ہیں کہ جی ایکسپورٹر جو ہے وہ تو پل رہا ہے اور اس کو ہم پال رہے ہیں اور اس کو ہماری کاسٹ پہ پال رہے ہیں. لیکن اصل بات ہے کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز, آپ فرض کیجئے جی یہ چیز آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اب اس کی آپ کی پاکستان میں اس کی کاسٹ آ رہی ہے $1, بنگلہ دیش میں اس کی کاسٹ آ رہی ہے 80 سینٹ, انڈیا میں آ رہی ہے 70 سینٹ. تو آپ بتائیں $1 میں آپ کیسے کریں گے؟ وہ $1 میں اس لیے آپ کی کاسٹ آتی ہے کہ اس میں 600 ارب روپے کی بجلی کا بھی لاسز اس میں ڈلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ تو کمپٹیشن تو کر ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکسپورٹر کو کمپٹیٹیو کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں اس کو سبسیڈائز کر رہا ہوں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بنگلہ دیش میں گیس کیا بھاؤ ہے, انڈیا میں بجلی کیا بھاؤ ہے, چائنا میں کیا ہوا, جن سے ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. تو اس کو کمپیئر کر کے آپ نے اپنے ہاں اس کی کاسٹنگ کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ جو اس وقت کر رہے ہیں ہم وہ تو اس وقت اندر کی لاٹھی ہے جدھر گھوم جائے. اس کی بجائے آپ کو ایک کاسٹنگ اتھارٹی بنانی چاہیے جو ہر وقت ان چیزوں کی ریویو کرتا رہے. اور آپ کی کاسٹ, اگر آپ ایکسپورٹر ہیں, آپ شرٹ بناتے ہیں, بٹن بناتے ہیں, مگ بناتے ہیں, بوتل بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کی کاسٹ کو وہ کمپٹیٹیو کریں. کمپٹیٹیو کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرتے رہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہر وقت ہر چیز میں آپ کمپٹیٹیو ہوں گے اور ہر چیز آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے. اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے یہ $30 بلین کا جو بیریئر ہے یہ کراس کر جائے گا, تبھی کراس کرے گا, بہت زیادہ کراس کر سکتا ہے. 300 ارب پہ تبھی آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے عزیز عائشہ صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی لیکن کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. ہمارے پاس دونوں مہمان موجود ہیں, چند سوالات ہیں امپورٹنٹ, ان سے کرتے ہیں. احمد چنائے صاحب سے شروع کرتے ہیں. اچھا احمد چنائے صاحب, میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں نا, سنا ہے کہ کراچی 65% فیڈرل کو دیتا ہے اور تقریباً 80 سے اوپر جو ہے وہ صوبے کو دیتا ہے. یہی ایک شہر ہے
یہ جو ہے وہ یتیم ہے لیکن پھر بھی دیتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کو اگر ہم بنا دیں جو اس برے حالات میں دے رہا ہے، تو پھر اگر اچھا کر دیں تو یہ صوبہ بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا. 2.5 منٹ آپ کے پاس ہے، اس پہ مجھے چاہیے، پھر میں ان سے بھی رائے لیتا ہوں. دیکھیں، کراچی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہوا آیا ہے وہ کہیں رکا نہیں ہے، اور کراچی کے جو اپنے ریونیو جنریٹنگ پوٹینشیلز ہیں اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کرٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کس طرح کرٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ یہاں پانی کے مسائل، یہاں بجلی کے مسائل، یہاں گیس کے مسائل، یہاں انفراسٹرکچر کے مسائل، ہر قسم کے مسائل جو ہیں وہ یہاں ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ انڈسٹری چلانا کتنا مشکل ہے. یہاں پر 27 مختلف ایجنسیاں آتی ہیں جس کے لیے آپ کو 4 آدمی رکھنے پڑتے ہیں اور وہ ان کو ہینڈل کرتے ہیں. ظاہر ہے میں برملا یہ کہتا ہوں کہ 100% کمپلائنس کسی فیکٹری کی نہیں ہو سکتی. جو رولز بنے ہوئے ہیں آج کے نہیں بنے ہوئے، 50 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں، ان رولز کو آج تک امینڈ نہیں کیا گیا. اور ظاہر اس رولز کو لے کے جب آ جاتے ہیں تو پھر اس میں ایک کرپشن کا ایک بازار شروع ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی کمپلائنس جو ہے وہ بائی ہک اور کروک کروانی ہوتی ہے. تو یہاں انڈسٹریز ہماری جس طریقے سے چل رہی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انڈسٹریز جو ہیں وہ نہ صرف روزگار دے رہی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ پاکستان کو 70% ریونیو جنریٹ بھی کر کے دے رہی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ان انڈسٹریز کی طرف بڑا ہمدردانہ طور پہ دیکھا جانا چاہیے. اور جب تک ہم اس بات کو میں سمجھتا ہوں نیشنل لیول پہ نہیں لے کر آئیں گے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. سکسیسو گورنمنٹس کو انڈسٹریز ہمیشہ جو ہے وہ جا کر ریپرزنٹیشن دیتے ہیں. میں یہاں پہ آپ سے آ جاؤں گا، ٹائم کم ہے. کراچی پھلے پھولے گا تو صوبہ پھولے گا، صوبہ پھلے پھولے گا تو ملک پھلے پھولے گا. تو کون سے لوگ ہیں جو کراچی کو پھلنے نہیں دیتے؟ فائدہ تو سب کا ہے سر. میں دیکھیں جی، کراچی جو ہے آپ کو 12 ارب روپے، کتنے 12 ارب روپے روز ٹیکس دیتا ہے. 12 ارب روپے، ٹھیک. اور کراچی میں جو ڈیلی سیل پرچیز ہوتی ہے وہ تقریباً 50 ارب روپے کی ہوتی ہے پر ڈے، ٹھیک. اور سال میں کراچی جو ہے وہ آپ کو 4200 ارب روپے دیتا ہے ٹیکس. 4200 ارب روپے، جی ٹھیک ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کراچی کا آپ کی نیشنل اکانومی میں کتنا بڑا رول ہے. اچھا، اب یہاں پہ اس کو پھلنے پھولنے کیوں نہیں دیتے؟ یہاں پہ سیوک فیسلٹیز کیوں نہیں دیتے؟ اچھا، پھر کراچی کا جو ٹوٹل آپ کی ایکسپورٹس ہیں 45% شیئر جو ہے وہ کراچی کا ہے. ٹوٹل آپ کی تقریباً 30 ارب ڈالر کی اگر ایکسپورٹس ہیں تو 12 13 یا 14 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ صرف کراچی سے. تو بات یہ ہے کہ اب کراچی کو اس کا حصہ کیوں نہیں ملتا، اس کو اتنی سہولتیں کیوں نہیں ملتی؟ اس میں بہت سارے لوگوں کے مختلف ویو پوائنٹس ہیں، اور اس میں سیاسی ویو پوائنٹس ہیں مختلف لوگوں کے، اور سیاسی ویسٹڈ انٹرسٹس بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کراچی کی مارکیٹ کریں، پوری دنیا میں کراچی کو بنائیں اور کراچی کو سیل کریں. جب ہم پوری دنیا میں ایک کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی بنا کے اور اس کو جب مارکیٹنگ کریں گے، پوری دنیا میں اس کا فیس دکھائیں گے اور اس فیس کو بیچیں گے، تو آپ یقین جانیے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، ہماری یہاں پہ انٹرنیشنل فیسلٹیز بھی ہوں گی، یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز بھی ہوں گی، یہاں پہ ایجوکیشن فیسلٹی، یعنی دنیا میں ہمیں کراچی کو ایسے پورٹرے کرنا چاہیے کہ یہ یہاں پہ بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہوں، بیسٹ یونیورسٹیز ہوں، بیسٹ یہاں پہ پروڈکشن ہو، بیسٹ یہاں پہ ہیومن کیا کہنا چاہیے جو ویلیوز ہوں. تو اس سے جب ہم یہ چیزیں کریں گے، انٹرنیشنل قسم کی یہاں پہ یونیورسٹیز ہوں، تو کراچی کا فیس بنے گا، اس سے پاکستان کا فیس بنے گا. دیکھیں آج آپ لاہور کو یہی چیز بنانا شروع کر دیں، نہیں بنا سکتے، اس کو ابھی 25 سال چاہیے. کراچی میں آلریڈی بنی بنائی چیزیں ہیں، اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اس کو جب ہم پروموٹ کریں گے تو یہ پاکستان کی خوش بختی کا دروازہ ہے. اور پاکستان کی صوبے کو بھی سر، نہ صرف صوبے کا بلکہ آٹومیٹک، دیکھیں جب آپ کراچی میں کریں گے تو اس کا ٹرکل. میں حیران ہوں سر کہ اگر صوبہ اس سے امیر ہو رہا ہے یا مرکز امیر ہو رہا ہے تو آپ کی یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ کیوں نہیں کوئی حکومت یا لوگ یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا پارٹی اس کو نہیں سوچتی ہے؟ دیکھیں اس میں میرے پاس 30 سیکنڈ آپ کو بات بتاؤں گا. اس میں ہمیشہ دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ کراچی کی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کو ہمیشہ ہونا چاہیے، جو انفارچونیٹلی ایک ٹینیئر کے بعد 2-3 سال کا گیپ آ جاتا ہے پھر آتی ہے. اور دوسرا سندھ گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے. جب تک یہ گورنمنٹ سے ایک نہیں ہوں گی
एक ही पॉलिटिकल पार्टी की मैनेजमेंट में नहीं सर गवर्नमेंट तो मैं बन समझता जाता है हूं कि लेकिन ये- माली और इंतजामी इख्तियारात जो है ना वो आप नीचे नहीं देते, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त मालूमात आज मुझे और मेरे लोगों को हुई है जो इस वक्त आपका प्रोग्राम देखेंगे। इंशाल्लाह किसी स्टेज पर बहुत सारी गुफ्तगू थी जो आपसे करनी थी, लेकिन बाहर बड़ी आगाही हुई है। अहमद चुनाय साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाहिद हुसैन साहब का भी शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।